ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، اور اس استقبال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مرثیے کا فن اور اس کے اجزاء ترکیبی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کچھ اہم اصناف پر، جیسے کہ قصیدے پر بات ہوئی ہے، مثنوی پر بات ہوئی ہے۔ مرثیہ ایک اور اہم صنف ہے، یعنی غزل، قصیدہ، مثنوی کے علاوہ مرثیہ ایک اور اہم صنف ہے جس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ آج کا لیکچر جب آپ سن لیں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ مرثیے کا فن کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان میں کیا کیا باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کن باتوں کے لیے وہ جو اجزاء ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو مرثیہ ہے ایک منفرد صنف سخن ہے، اس کے جو فنی اور حیاتی آداب ہیں وہ مقرر ہیں، اور شاعری میں رزمیہ نظم نگاری کی ایک عمدہ مثال اس میں پیش ہوتی ہے۔ اس کے اندر آگے چل کر کے بات ہوگی کہ ایک حصہ رجز کا ہے، جس میں رزمیہ شاعری کی جو ہمارے ہاں کمی ہے اردو شاعری میں، وہ حصہ ایک طرح سے اس رزمیہ شاعری کی کمی کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی فن پر بات ہو، جب کسی صنف پر بات ہو، تو اس کا ایک اشتقاق جان لیں کہ وہ کہاں سے کیا مشتق ہے، یعنی ایک طرح سے اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ایک اور لفظ رسا سے مشتق ہے۔ رسا کے معنی کیا ہیں؟ مردے پر رونا اور آہو زاری کرنا۔ یہ صنف عربی زبان میں بھی رائج تھی۔ عزیزوں اور بزرگوں کی موت پر رنج و الم کے جو جذبات ہوتے تھے اس سے لبریز اشعار شعرا کہتے تھے، اور اصطلاح میں انہیں مرثیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن موضوع کے لحاظ سے اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں مرثیہ کی تو یہ کربلا کے جو واقعات ہیں اس سے مخصوص ہے، اور اسی مفہوم میں اس نے مختلف ترقی کے مدارج طے کیے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے مرثیے بھی بڑی تعداد میں ملتے ہیں جن میں مختلف لوگوں کے انتقال پر ماتم اور افسوس کا اظہار ملتا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہمارے سامنے مرثیے ہیں وہ ایک طرح سے تین طرح کے مرثیے ملتے ہیں۔ ایک مرثیہ تو وہ ہے جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت اور کربلا کی جو دیگر واقعات ہیں وہ ملتے ہیں، اور مذہبی نقطہ نظر سے جو عقیدت کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ دوسرے مرثیے وہ ہیں جن میں نمایاں اور ممتاز لوگوں کی موت اور ان کے انتقال پر شعراء نے مرثیے لکھے ہیں۔ ایک قسم کا اور مرثیہ ہوتا ہے جسے ہم جدید مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو بہت سارے مضامین مل جائیں گے۔ جدید مرثیے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اپنے امتیازات ہیں۔ اس کو یعنی کربلا کا جو واقعہ ہے، یعنی حق اور باطل کی جو جنگ ہے، اس کو ایک استعارے کے طور پر لے کر کے جدید مرثیے میں چیزیں پیش کی گئی ہیں، یعنی اپنے عہد میں جو باتیں غلط ہو رہی ہیں شعراء اس کو محسوس کرتے ہیں، اور انہی علائم کے ذریعے سے، یعنی جو کربلائی مرثیے ہیں انہی علائم کو استعمال کر کے اپنے عہد کی جو بلجبی ہے اسے پیش کرتے ہیں، جو تضادات ہیں یا جو ناہمواریاں ہیں اور جن سے ان کو پریشانی محسوس ہوتی ہے اسے پیش کرتے ہیں۔ تو جو شخصی مرثیے ہیں، یعنی جو اشخاص پر لکھے ہوئے مرثیے ہیں، ان کو کربلائی مرثیوں سے الگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اسے ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ آپ نے جان لیا کہ تین طرح کے مرثیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ابھی ہم یہ سامنے رکھیں کہ ایک کربلائی مرثیہ ہے اور ایک شخصی مرثیہ ہے۔ جدید مرثیہ بھی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، اور
کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گے، اچھے مضامین مل جائیں گے اس کے اوپر۔ میں نے اشارے کے طور پر صرف آپ کو آج چونکہ جدید مرثیہ ہمارے آج جو بحث ہے اس کا موضوع نہیں ہے، تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسے ہم مرثیے کو پہچانتے ہیں اور اس کی حیت کیا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ مرثیے کی جو پہچان ہے اور اس کی جو شناخت ہے، اس کا واحد وسیلہ موضوع ہے، کیونکہ اس کے لیے مختلف حیتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اب بعد میں آپ دیکھیں کہ میر انیس اور مرزا دبیر نے جو مراثی لکھے ہیں، انہوں نے مسدس کی حیت میں لکھے ہیں، تو وہ ایک مقبول حیت ہے مسدس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری حیتوں میں مراثی نہیں لکھے گئے۔ تو ان کے چونکہ انہوں نے بہت مسدس میں اس حیت میں مرثیے لکھے، تو وہ ایک طرح سے مقبول حیت ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ مرثیے جو ہے 2 بیتی میں لکھے گئے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب 2 بیتی میں لکھتے تھے؟ تو یہ کہ 3 مصرے بند کہلاتے تھے اور چوتھا مصرع ٹیپ کا مصرع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں کہ غزل کی حیت میں، مثنوی کی حیت میں ہمیں مرثیے مل جاتے ہیں۔ سودا کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے مخمس کی حیت میں ترکیب بند اور ترجیح بند یہ جو حیتیں ہیں ان میں مرثیے لکھے، مسدس بھی لکھے، مستزاد اور مفرد کے اس میں بھی جو ہے مرثیے ملتے ہیں، انہوں نے تحریر کی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ مسدس کے سلسلے میں کیا خیال ہے۔ ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو حیت ہے مسدس کی، وہ سودا نے اسے شروع کیا ہے، لیکن شمی محمد صاحب نے اپنی کتاب میں اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دکنی دور میں احمد کے ہاں جو مرثیے ہیں وہ بھی مسدس کی حیت میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سودا نے شروع نہیں کیا، یعنی کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ احمد نے کی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ سودا نے اسے بہت استعمال بھی کیا، اور ان سے زیادہ تو انیس اور دبیر نے اس حیت کو مرثیے کے لیے مسدس کو استعمال کیا۔ تو بعد کے دور میں آپ دیکھیں کہ غالب نے جیسے عارف کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ غزل کے فارم میں لکھا ہے، وہ اور ترکیب بند کی حیت ہے۔ اسی طرح سے اقبال نے غزل کی حیت ہے اس کی، اسی طرح سے اقبال نے جو ہے اپنی والدہ کا جو مرثیہ لکھا ہے وہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ تو یہ بہرحال معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ شعراء نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیث سے گریز کیا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کہ محمد علی جوہر ہیں، سیما بکور آبادی ہیں، حفیظ جالندھری ہیں، ان تمام شعراء نے مرثیوں کے لیے الگ الگ، جیسے کہ قطع ہے، غزل ہے، رباعی ہے اور مخمس کی حیتیں چنی ہیں، منتخب کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو گفتگو ہوئی اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مرثیہ کسی مخصوص حیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے موضوع کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ مرثیے میں چونکہ کربلا کے مختلف واقعات اور ان سے جڑے لوگوں کا بیان ہوتا ہے، اور ان واقعات میں ایک ربط پیدا کرنے کے لیے، ایک منطقی ربط پیدا کرنے کے لیے اس کے چند اجزاء مقرر کیے ہیں ماہرین نے۔ اب وہ اجزاء کیا ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ سمجھ پائیں گے۔ جیسے قصیدے کے اجزاء ہوتے ہیں، تشبیب ہے، گریز ہے، مد ہے، طلب ہے، حسن طلب ہے، دعا ہے، تو یہ اس کے اجزاء ہیں۔ ایک طرح سے غزل کے بھی اپنے، اس کی حیت کے اپنے وہ ہیں، مرثیے کے بھی اجزاء ہیں۔ زیادہ تر جو تاریخی کتابیں ہیں سخن کی، اصناف سخن کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 8 اجزاء ترکیبی اس کے بتائے گئے ہیں مرثیے کے، لیکن کہیں کہیں 9 اجزاء بھی شمار کرائے ہیں، ماجرے کو بھی اسے شمار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء کیا کیا ہیں اور ان اجزاء میں کون کون سی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اجزاء ترکیبی کیا ہے مثنوی کے؟ پہلا جزء مثنوی کا یہ ہے چہرے کا بیان، پھر دوسرا ہے سراپا، پھر تیسرا ہے جزء رخصت، چوتھا ہے آمد، پانچواں ہے رجز، چھٹا ہے رزم، ساتواں جزء ہے شہادت، اور 8واں جزء جو ہے ماتم اور بین کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے۔ تو اب یہ
تو اجمالی طور پر ان باتوں کا بیان ہو گیا کہ چہرہ ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، رجز ہے، اسی طرح سے رجز کے بعد رزم ہے، رجز ہے، رزم ہے، شہادت ہے، بین ہے۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ان اجزاء میں کن کن باتوں کا ذکر ہوتا ہے، تبھی تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ مرثیے کا پہلا حصہ چہرہ ہے۔ تو یہ جو چہرہ ہے بالکل تشبیب کا معاملہ ہے۔ قصیدے میں جو تشبیب میں اشعار ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ سمجھیے کہ یہ مرثیے کی تمہید ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اس حصے میں مرثیوں میں جو ہے صبح کے مناظر بیان ہوتے ہیں، اور یہ اس کی ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ کربلا میں چونکہ 10ویں محرم کی صبح کو ہی جنگ شروع ہوئی تھی اور ہولناک مناظر پیش آئے تھے، تو صبح کی مناسبت سے مرثیوں میں صبح کا منظر، پاؤں پھٹنا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کی لالی اور دیگر اسی طرح کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ اس حصے میں آپ دیکھیں کہ صبح کے علاوہ رات کا بھی منظر پیش ہوتا ہے، شام کا بھی منظر پیش ہوتا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا منظر پیش ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا بھی شعراء نے پیش کیا ہے۔ تعلی شعراء اپنے زور کلام پر، اپنے زور تخیل پر، قدرت کلام پر فخر کرتے ہیں۔ آگے مثال میں دوں گا کہ یہ سارے مناظر اس میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ تمہیدی حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا جز جو ہے وہ ہے سراپا۔ اس کے تحت شاعر کیا کرتا ہے کہ شہید کی شخصیت کا پورا نقشہ سامنے لاتا ہے۔ اس میں ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ اس کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ اور اس کے قد و قامت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی سراپا نگاری جسے ہم سمجھتے ہیں، مصفی کے ہاں، میر کے ہاں، یہ سارے جو کلاسک شعراء ہیں ان کے ہاں جو سراپا نگاری کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، یہ سراپا وہی ہے۔ یہاں چونکہ مذہبی نقطہ نظر سے ہے تو اس میں عقیدت کا دخل ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے چیزیں پیش ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ ایک طرح سے مرثیے کے کردار کے جو فزیکل اپیرنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی جو سیرت ہے یا اس کا جو کردار ہے، اس کے عادات اور اس کے خصائل بھی اس میں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ عام سراپا نگاری نہیں ہے بلکہ مذہب و عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے، حق و باطل کا کہنا چاہیے کہ ایک رزم نامہ ہے، اس لیے اس کی رعایت سے سراپا نگاری بھی شعراء نے پیش کی ہے۔ مثالیں بعد میں دوں گا، ان تمام یہ جو اجزاء میں بیان کر رہا ہوں، ابھی صرف آپ ان تمام اجزاء کی تفصیلات کو سمجھ لیں اور ان کے اندر جو باتیں بیان ہیں ان کو جب اچھی طرح سمجھ لیں گے تو مثالیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو یہ بات اور بھی مناسب طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تیسرا جز کیا ہے؟ رخصت کا۔ اب اس کے عنوان سے آپ دیکھیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جانے والا ہے اور وہ رخصت ہونے والا ہے۔ تو ہے امام حسین سے اجازت لینے کے بعد میدان جنگ میں جانے والا جو کردار ہے، وہاں جانے سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں سے اور اہل خیمہ سے رخصت ہونے کا ایک طرح سے وہاں شاعر اس کے رخصت ہونے کا جو دردناک منظر ہے وہ شاعر پیش کرتا ہے۔ چوتھا جزو ہے آمد۔ آمد یعنی کہ وہ رخصت ہوا ہے، وہاں سے خیمے سے باہر نکلا ہے اور کہاں گیا؟ میدان جنگ میں گیا۔ تو یعنی کہ وہ میدان جنگ میں جب وہ جا رہا ہے تو اس کے تحت کیا کیا بیان چیزیں ہوتی ہیں؟ جنگ کے میدان میں شجاعت کا بیان ہوگا اور دلیر انداز میں شعراء نے جو ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ وہ کردار کس طرح سے پیش آتا ہے۔ اب پانچواں جز ہمارے سامنے ہے، یعنی رجز کا۔ رجز کیا ہے کہ جب کردار میدان میں جاتا ہے، یعنی سپاہی جو حسینی خیمے کا سپاہی جب وہ میدان جنگ میں جاتا ہے یزیدی خیمے سے دو ہاتھ کرنے، تو وہاں وہ اپنی بہادری اور شجاعت کا بیان کرتا ہے۔ اس میں وہ اپنے حسب و نسب کا بیان کرتا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے جو غیر معمولی کارنامے رہے ہیں ان سے متعلق بات کرتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو عرب تھے جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ جنگ کی شروعات سے پہلے اپنے حسب و نسب کا بیان کرتے تھے، اپنے خاندان کی ایک طرح سے بڑائی کرتے تھے، خود اپنی شجاعت کا بیان کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو رجز کا جزو ہے مرثیے میں، اس حصے کو پڑھ کر جنگ کے آگے کے جو مناظر ہیں ان کے لیے قاری ایک طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔
بلکہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جنگ کا طریقہ پہلے ایسے نہیں تھا کہ پوری فوج یا ابھی بھی پوری فوج ایک ساتھ لڑ جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پہلے جو ہے دونوں طرف کے جو ممتاز لوگ تھے، ممتاز سپہ سالار، نمایاں سپہ سالار جو جنگجو ہوا کرتے تھے، وہ ون بائی ون آتے تھے، ایک ایک کر کے آتے تھے، اور وہ پہلے اپنی ایک طرح سے اپنا بیان کرتے تھے اپنی شجاعت کا، اپنے خاندان کے اعلیٰ ہونے کا، اور اس کے بعد وہ جنگ شروع کرتے تھے، پھر بعد میں پوری فوج ایک ساتھ لڑتی تھی۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا لڑنے کا، تو پھر وہ باقاعدہ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ چھٹا حصہ مرثیے کا ہے رزم کا۔ یہ بہت اہم اور خاص حصہ ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ میر ضمیر نے اردو مرثیوں میں اس کی روایت ڈالی ہے، اسے شروع کیا، اس سے پہلے رزم کی روایت نہیں تھی، اور بعد کے مرثیہ نگاروں نے خاص طور سے میر انیس اور مرزا دبیر نے تو اس میں خوب ترقی دی اس کو، اور میر انیس نے تو خیر کمال ہی کر دیا۔ اس حصے کے اہم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جنگ کے واقعات کو پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ شاعر کی جو فکر ہے، اس کے تخیل کا جو زور ہے اور اس کے جو اظہار کی قوت ہے، وہ پورے طور پر سامنے آتی ہے۔ فریقین کی جو تمام سرگرمیاں ہیں وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان ہوتی ہیں۔ اب میدان جنگ کی ساری کیفیات کو اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو مرثیے کا یہ جو حصہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ رزمیہ جو شاعری ہمارے ہاں اردو میں نہیں ہے، جیسے کہ فارسی میں شاہ نامہ ہے، تو اس طرح سے ہمارے ہاں کوئی ایسی بڑی تخلیق اس طرح سے نہیں ہے، تو ایک طرح سے کمی وہ جو ہمارے ہاں ہے اس رزمیہ کو لے کر کے، مرثیے کا یہ جزو ہے وہ کافی حد تک اس کی تلافی کرتا ہے۔ اب کہنے کو تو یہ ایک جزو ہے رزم کا، رزم جو ہے ایک جز ہے مرثیے کا، لیکن یہ اپنے آپ میں بہت مکمل ہے، اتنا بھرپور ہے کہ یہ خود اپنے آپ میں تمام اجزاء کو سموئے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ جنگ میں ہونے والی جو پوری ہنگامہ آرائی ہے، فوجوں کی تیاری سے لے کر کے آلات حرب و ضرب کی کو سنوارنے اور بنانے سے لے کر کے سپاہ کی جو دونوں طرف کے خیموں کی جو جنگ کی آمادگی ہے، اور اس کو لے کر کے جو اضطراب ہے، اور خاص طور سے جب رزم جو معرکہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے، اور جنگ کے جو فن ہے اس کا بیان، پھر گھوڑے کی تعریف، پھر تلوار کی تعریف، پھر سراپا کی تصویریں، پھر جو الگ الگ لوگ نمایاں اور ممتاز لوگ لڑتے ہیں ان کے غیظ و غضب کا ذکر، تیز رفتاری کی باتیں، اور خاص مختلف حالتوں میں تلوار کی تیزی کی باتیں بہت ہی شعراء نے بہت شدت سے بیان کی ہیں۔ رزم کے مختلف حالات کے بیان سے شاعر کے ذہن کی برق رفتاری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ساتواں جزو ہے شہادت کا مرثیے، وہ مرثیے جن کی بنیاد آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعات پر ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک المناک تاریخی واقعہ ہے، اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے ایک مرثیے کا خاتمہ حضرت امام حسین یا ان کے ساتھیوں میں سے جس کے متعلق وہ مرثیہ کہا گیا ہے، اس کی شہادت اور ماتم بین کے بیانات پر وہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں شہادت کا صرف ذکر ہوتا ہے اس حصے میں۔ میدان جنگ میں انتہائی بہادری سے لڑنے کے بعد جب وہ جاں بحق ہو جاتا ہے تو اس کی وہ ساری تفصیل اس میں ملتی ہے۔ آٹھواں اور آخری جو حصہ ہے مرثیے کا، وہ ماتم اور بین کا ہوتا ہے۔ اب شہادت کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، یعنی جو حسینی خیمے کا سپہ سالار میدان جنگ میں گیا، اس کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے اب یہ حصہ آتا ہے کہ اس کی لاش جب آتی ہے تو ماتم اور افسوس اور بین کا یہاں پر حصہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی ماتم کے بعد، شہادت کے بعد اہل خیمہ کی آہوزاری کا بیان شاعر بہت ہی دردناک طریقے سے کرتا ہے، تاکہ سامعین پر بھی وہی کیفیت طاری ہو اور وہی غم، اور وہ بھی غم میں مبتلا ہو کر کے آنسو بہائے اور سعادت حاصل کرے اور ثواب دائرین حاصل کرے۔ ابھی جن اجزاء کا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ میر ضمیر کے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں
کہ تمام مرثیوں میں ایسا نہیں ہے کہ ان اجزاء کی کو اس کی پیروی کی گئی ہے، کہیں کہیں ان اجزاء سے الگ ہٹ کر کے بھی مرثیہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب ایک مرثیہ سامنے ہے، وہ دبیر کا، مرزا دبیر کا ایک مرثیہ بہت مشہور مرثیہ ہے، اور اس مرثیے کا تو جو آمد سے شروع ہوتا ہے وہ مرثیہ عام طور پہ تو سر چہرے سے شروع ہوتا ہے، تمہیدی ہے وہ چہرہ مرثیے کا، لیکن وہ مرثیہ شروع ہوتا ہے آمد سے۔ آمد کس کی ہے؟ آمد ہے یعنی کہ جنگ کے میدان میں کون آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تو اب وہ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیسے شروع کرتے ہیں، کہ شعر کی آپ مثالیں اور بھی میں دوں گا، لیکن چونکہ یہ آمد والی بات آپ سمجھ لیں کہ مرثیے کی یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے آپ کو 8 ترکیب، لازماً اس سے مرثیے شروع نہیں ہوتے، کہیں کہیں کچھ انحراف بھی ملتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ ایک انحراف کی مثال ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف یعنی کہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، یعنی حضرت علی کے بیٹے کو جب شمشیر بکف جنگ کے میدان میں لوگ دیکھتے ہیں تو فرشتے تک لرز جاتے ہیں، یعنی ان کے غیظ اور غضب کا جو عالم ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو ترتیب آپ کو بتائی گئی کہیں کہیں اس سے انحراف بھی ہے، لیکن عام طور پر وہ چیز ملحوظ رہتی ہے، وہ جو ترتیب آپ سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انہوں نے اردو مرثیے میں اور بھی جتنے دیکھی، یعنی دبیر نے، جو دبیر کے استاد ہیں میر ضمیر، انہوں نے، علامہ شبلی نعمانی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کوٹ، سب سے پہلے جس شخص نے مرثیوں کو موجودہ طرز کا خلط پہنایا وہ میر ضمیر یعنی مرزا دبیر کے استاد ہیں۔ انہوں نے مرثیے میں جو جدتیں پیدا کی وہ حسب ذیل ہے، یعنی رزمیہ لکھا جو کہ میں نے ابھی آپ سے بتایا بھی، سراپا ایجاد کیا، گھوڑے، تلوار اور اسلحہ جنگ کے الگ الگ اوصاف لکھے، واقعہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ یہ باتیں شبلی نے موازنہ انیس و دبیر میں لکھی ہیں، آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خود ان کا بند اس سلسلے میں شہادت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یعنی میر ضمیر کا، کہ خود جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، سن 1249 تھے چہرہ ہجر نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی نے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نبی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، اس طرز میں جو جو کہے شاگرد ہے میرا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک تعلی کا بھی ایک پہلو اس میں نکلتا ہے۔ تو موضوع کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مرثیے جو ہے واقعات کربلا کے المیے پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے اس میں چند مضامین ایسے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ آج ہمارا صرف کربلائی مرثیوں کا موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ امتحانات میں بھی آپ جس سطح کی میں یہ بی اے کے لیے بات گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں کربلائی مرثیوں کا ہی ذکر عام طور پر ہوتا ہے۔ تو ان میں ایسے موضوعات، چند مضامین ایسے ہوتے ہیں جو سارے مرثیوں میں آپ کو دکھیں گے کہ یکساں نظر آتے ہیں۔ ایسے مضامین کے متعلق حضرت علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر میں لکھا ہے، کوٹ، کیا مادگی سفر، راہ کی تکلیفات اور صعوبتیں، قیام گاہ کا انتظام، دشمنوں کی روک ٹوک، معرکے کی تیاریاں، رزم آرائی، رجز، حریفوں کا قتال و جدال، دشمنوں کی فتح، اہل حرم کی بے کسی اور بے چارگی، شام کا سفر، قید خانہ، دربار کی حاضری، انکوٹ۔ تو مرثیے میں واقعات و حادثات کی جو جزوی تفصیلات کے علاوہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں اور جو دوسرے یعنی کہ حریف لشکر ہے ان کے سیرت و کردار اور ان کے جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی کیفیات، میدان کارزار میں جو مختلف مواقع پیش آتے ہیں، حالات موسم کے جو جس طرح کے ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہو رہی ہے، گرمی ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کئی بیانات ہیں، ان سب کو
ان اجزاء میں بیان کرنا، یعنی جن 8 اجزاء کا میں نے ذکر کیا، اور ان ترتیب میں باقی رکھنا ناممکنات میں سے نہیں تو کم سے کم یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں سے ہر جزء کی اپنی ایک بڑی تفصیل ہے۔ اگر یہ ساری تفصیلات بیان کی جاتی ظاہر ہے کہ مرثیہ بہت طویل ہو جاتا، اور وہ پھر ذرا جو کمپیکٹنس ہوتی ہے کسی چیز کی تاثر پیدا کرنے کے لیے، تو وہ جب چیزیں بکھر جائیں گی تو وہ اثر، وہ تاثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو مرثیے کی اصل قوت کہاں پر ہے؟ اصل قوت اس کی جذبات نگاری میں ہے، واقعات کی تصویر کشی میں ہے، رسم آرائی کے جو مناظر پیش کیے گئے اور اس کا ایک مؤثر جو بیان ہوتا ہے، اس پر مرثیے کی اصل قوت کا انحصار ہے۔ تو یہ بات آپ نے دیکھ لی کہ اردو شاعری میں پہلے دور میں دونوں طرح کی نظمیں ہمیں دستیاب ہیں، ایک تو وہ جو کہ فرد خاص کی وفات پر نظمیں لکھی گئی ہیں، اور دوسری جس میں کربلائی واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں گرے ہوئے ایک آنسو کے بدلے ایک گناہ دھلتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ ابھی یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 12واں مہینہ چل رہا ہے، اگلے مہینے سے محرم سے نیا مہینہ شروع ہوگا، اور اس میں یہ سارے تازیہ داری اور وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور مرثیوں کا لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں مراثی پڑھنے کا، تو ثواب بھی ملتا ہے۔ فضل علی فضل کی جو کربل کتھا ہے وہ فارسی کی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تالیف کی جو انہوں نے وجہ بیان کی وہ یہی کہ لوگ محرم میں مجلسوں میں شریک ہوتے تھے جن میں یہ کتاب، یعنی کہ فارسی کی جو کتاب تھی اور روضۃ الشہداء، وہ پڑھی جاتی تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، فارسی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کربلا کتھا کے نام سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں آنسو بہانا مرثیہ کی اصل روح ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا کیا باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوئی کہ مرثیے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے ساتھ کربلائی اور شخصی مرثیوں کا فرق معلوم ہوا، اور جدید مرثیوں کا بھی میں نے ہلکا سا اشارہ آپ کو کر دیا کہ اس میں اس حق اور باطل کے درمیان جو جنگ ہے، جب شاعر اپنے عہد میں اس طرح کے تجربات کرتا ہے تو ان کو انہی علائم کو، انہی تلمیحات اور انہی جو ہے اصطلاحات کے ساتھ اپنے عہد کی چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے، تضادات کو پیش کرتا ہے۔ تو اس کو آپ نے جان لیا۔ دوسری بات آپ نے یہ جانی کہ اس کی شناخت اس کے موضوع سے ہوتی ہے، اور تیسری اور سب سے اہم بات آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ مرثیے کا اجزاء ترکیبی کیا ہیں۔ اب آگے ہم انہی اجزاء ترکیبی کی مثالیں پیش کریں گے تاکہ آپ کو ان اجزاء کے بارے میں صحیح سے معلوم ہو سکے اور ایک صحیح تصویر آپ کے سامنے مرثیے کی آ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔